آج ہم بات کریں گے ترکی میں فیملی کے ساتھ رہنے کی کوسٹ کیا ہے. کیا ترکی میں لیونگ کوسٹ یو کے، امریکہ اور یورپ سے کم ہے؟ ماہانہ تقریباً کتنا بجٹ ہونا چاہیے فیملی کے لیے؟ سٹیپ بائی سٹیپ، یہاں تک کہ گھر کا کرایہ، بجلی، گیس، پانی، فون، ٹرانسپورٹ، ہر چیز کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا جائے گا. ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ گھر کا کرایہ کم سے کم کتنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے آج آپ کا. بہت شکریہ سر آپ کا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرکی میں لیونگ کاسٹ ایز کمپیئر ٹو یو کے، یو ایس اے، امریکہ اور اسی طرح کینیڈا، یورپ، جب ان کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں تو سٹینڈرڈ جو لیونگ کا ٹرکی کا وہ انہی کے ایکول ہے. یہاں تک کہ ہیلتھ کیئر میں یورپ سے، یو کے سے، کینیڈا اور امریکہ سے اور پورے مڈل ایسٹ سے لوگ آ کر اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. سرجری ہر طرح کی ہوتی ہے، کینسر کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور جتنی بھی اسپیشل بیماریاں ہیں ان سب کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. دل کی جو ہے سرجری ہوتی ہے اور اس طرح سے ہارٹ سرجری اور یہ سارا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپریشن فار ایگزامپل $1,00,000 میں ہو رہا ہے یو کے میں، وہی کم سے کم 30,000 سے 40,000 کم پرائس پہ ٹرکی میں ہو رہا ہوتا ہے. وہی اکوپمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح کے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کی کاسٹ 30 یعنی 40%، اسٹریٹ فارورڈ کی بات کر رہا ہوں، 40% کم ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لیونگ کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہم ڈیٹے کے ساتھ آپ کو پروو کر سکتے ہیں کہ یو کے سے جو ہے ٹرکی میں 52% اوور آل جو لیونگ کاسٹ ہے 52% لیس ہے. یو کے کی نسبت ٹرکی میں 52% لیس ہے، جس میں فوڈ جو ہے، فوڈ پرائسز 40% لیس ہے، ٹیکسز جو ہے 88% لیس ہے، الیکٹریسٹی جو ہے 67% لیس ہے اور انٹرنیٹ 57% لیس ہے. تو جب آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کی بات کرتے ہیں، ٹیکسز ہیں، فوڈ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، گارمنٹس ہیں، کپڑے ہیں، ہاؤس ہولڈ ہے، یہ سب کچھ سستا ہے ٹرکی میں. تو اوور آل 52%. اب ایک فیملی جو یو کے اندر رہ رہی ہے، سپوز کریں کہ اس کا ماہانہ جو خرچہ ہے $4,000 ہے، فرض کر لیں. تو ٹرکی میں اگر وہ آتے ہیں تو ان کا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ $1,800 میں وہ اسی طرح کا لیونگ سٹینڈرڈ وہ ٹرکی میں مینٹین کر سکتے ہیں. $4,000 یو کے میں تو $1,800 ٹرکی میں. اسی طرح سے آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، کینیڈا کی کرتے ہیں یا یورپ کی کرتے ہیں، تو ٹرکی میں جو لیونگ ہے سیم سٹینڈرڈ کی، اس کی کاسٹ 50% ریڈیوس ہو جاتی ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فردر گھر کا کرایہ، جیسے کلیم اللہ نے ہمارے سے سوال کیا کہ 1+1 جو روم ہے جس میں ایک بیڈ روم ہوتا ہے اور ایک سٹنگ روم ہوتا ہے، تو یہ فیملی کے لیے ایک مناسب گھر ہے، چھوٹی فیملی کے لیے. تو $200 سے $250 میں بہترین گھر آپ کو مل جاتا ہے. $200 سے $250 میں جب آپ لانگ ٹرم کے لیے 1 سال یا 6 مہینے کے لیے کرائے پہ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو تقریباً منیمم $20,000 میں بھی بہت سے ایریاز میں ملتا ہے، لیکن 20,000 سے شروع ہو کر آپ $60,000 کی رینج میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نیا لے رہے ہیں، پرانا لے رہے ہیں، کس ایریا میں لے رہے ہیں، اس حساب سے ڈیپینڈ کرتے ہوئے 20,000 سے $60,000 کی رینج میں آپ کو یہ 1+1 گھر مل جاتا ہے. جبکہ اگر یہی گھر آپ یو کے میں لیتے ہیں تو آپ کو اس سے 2 گنا زیادہ پرائس پہ ملے گا، ہو سکتا ہے 3 گنا زیادہ میں ملے. تو ٹرکی میں پراپرٹی بھی سستی ہے، اور اگر آپ کرائے پہ بھی لیں گے تو کم سے کم جو ہے وہاں پر $1,000 میں آپ کو کرائے پہ ملے گا یا $800 میں کرائے پہ ملے گا. لیکن ٹرکی میں جو ہے یہ آپ کو 250 میں، $200 میں بڑی آسانی سے رینٹ پہ مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیونگ جو ہے ٹرکی میں سستی ہے ایز کمپیئر ٹو. اسی لیے پورے یورپ سے لوگ جو ہے ریٹائرڈ لائف جو ہے، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ٹرکی میں آ کے ہو رہے ہیں، اور ان کا جو ہب ہے وہ انٹالیا ہے. جتنے بھی یو کے لوگ ہیں بودرم میں جا رہے ہیں اور انٹالیا میں جا رہے ہیں. اور آپ یہ سرپرائز ہوں گے کہ ریسنٹلی جب سے یہ سٹیزن شپ شروع ہوئی ہے، چائنیز نے جو ہے
کیپاڈوجیا کے نام سے جو شہر ہے وہاں پر یہ چائنیز ہی چائنیز، مطلب اتنے چائنیز آئے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ٹرکی کی وہ سوچنے میں مجبور ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ جو ہے سٹیزن شپ کا پروگرام ہو سکتا ہے سسپینڈ کرنا پڑے۔ چائنیز لوگ جو ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس کا آئیڈیا نہ ہو، لیکن چائنا کے بعد دوسرا بڑا مینوفیکچرنگ ہب بن رہا ہے ٹرکی، اور یورپ کی جتنی بھی کمپنیاں زیادہ تر کی مینوفیکچرنگ جو ہے یونٹس وہ ٹرکی میں لگے ہیں، اور پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے چائنا سے اپنی مینوفیکچرنگ شفٹ کی ہے ٹرکی میں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ٹرکی میں ایک تو لاجسٹکس 3 سے 4 دن میں آسانی سے سامان پہنچ جاتا ہے پورے یورپ میں، لیبر سستی ہے اور آسانی سے آپ کو مال مل جاتا ہے، اور اتنا زیادہ جو ہے لاجسٹکس پہ ٹائم نہیں لگتا، جبکہ چائنا سے 45 دن میں ملتا ہے، اور انویسٹمنٹ ٹائم اور یہ سارا گیپ اور پھر اور بہت سے ایشوز آ جاتے ہیں۔ تو اب چائنیز لوگ بھی اپنے جو مینوفیکچرنگ یونٹ اور ٹریڈنگ کے لیے وہ ٹرکی کو پریفر کر رہے ہیں، جن کا زیادہ تر مین بزنس یورپ اور یوکے کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ تو صرف استنبول کو ہی ٹرکی سمجھتے ہیں، مطلب میرے پاکستانی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، یا بہت سے انڈینز ایسے ہیں جو استنبول کو ہی ٹرکی سمجھتے ہیں، لیکن ٹرکی کے 45 شہر ہیں بھائی، جن میں برسا ہے، دینیزلی ہے، اس کے علاوہ میرسن ہے، گازی انتر ہے، اور اس کے بعد گازی انتر کے بعد پھر سیمسون آ جاتا ہے، اور بہت سے شہر ہیں، ازمیر اور استنبول انقرہ وغیرہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جہاں پر مینوفیکچرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور وہاں سے پوری دنیا کو سپلائی مل رہی ہے۔ تو اگر آپ بزنس مین ہیں تو ٹرکی آپ کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے جہاں سے آپ پوری دنیا میں بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ان اپرچونٹی کو ایکسپلور کریں اور دیکھیں۔ دبئی کی نسبت بھی ٹرکی میں جو ہے آپ کی رہائش سستی ہے۔ دبئی میں مثلا ایک ایوریج گھر کی بات کرتے ہیں تو وہ 3000 درہم میں ملتا ہے آپ کو ایک کمرہ، کم سے کم ایک کمرہ کی بات کر رہے ہیں 3000 درہم میں۔ ہو سکتا ہے آج کل جو ہے کیونکہ خالی ہوتا جا رہا ہے دبئی تو سستا ہو گیا ہو، لیکن 2500 سے 3000 میں ایک آپ کو کمرہ ملتا ہے، جو تقریباً جو ہے وہ 1 لاکھ پاکستانی یا اس سے اوپر بنتا ہے۔ لیکن یہی چیز اگر آپ ٹرکی میں آتے ہیں تو یہ آپ کو پاکستانی زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 ہزار میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو کمپیریزن ہے دبئی کی نسبت 60% کم ہے یہاں پر، دبئی کی نسبت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے لیونگ جو ہے ٹرکی میں سستی ہے ایز کمپیئر ٹو سعودی عرب بات کرتے ہیں، دبئی کی بات کرتے ہیں، یا آپ دوسرے جو مڈل ایسٹ کے شہروں کی بات کرتے ہیں جو تھوڑے ڈیولپڈ ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ لوگ مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں، یا یوکے میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، کینیڈا امریکہ میں رہ رہے ہیں، تو ایک تو دنیا کے سمجھ لیں کہ نیئرلی سینٹر میں ہے، اور دنیا کی ہر جگہ پر ایزی ایکسیس ہے آپ کے لیے، پرسکون ملک ہے، خوبصورت ملک ہے، موسم آب و ہوا بہت اچھی ہے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو اس حوالے سے یہ مسلم کنٹری ہے، اذانیں آپ کو سننے میں ملیں گی، رمضان میں روزے رکھتے ہوئے لوگ ملیں گے، ادب احترام کرتے ہوئے، آپ سے پیار کرتے ہوئے اور آپ کی عزت کرتے ہوئے، اور آپ کو غلام نہیں سمجھیں گے، آپ کو اپنا بھائی یا دوست سمجھیں گے۔ ریسزم نہیں ہے اس طرح سے جیسے یوکے میں ہوگی، یا جس طرح سے جو ہے عربیوں نے زیادہ تر پاکستانیوں کو اور انڈینز کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ ان کو بھائی یا دوست تو بناتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کو سیدھا سادہ غلام بناتے ہیں۔ اور بہت سے بھائیوں کی یہ بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، سعودی عرب میں، دبئی میں، عمان میں، یا کہیں پر بھی مڈل ایسٹ میں، زیادہ تر سعودی عرب اور دبئی میں رہنے والے لوگ، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، اور 15 20 20 سال رہنے کے باوجود وہ اس معاشرے میں پینیٹریٹ نہ کر سکے، وہاں کے شہری نہیں بن سکے، اور آج بھی وہ 20 سال بعد بھی 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کو اپنے روزگار کے لیے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا گولڈن ٹائم جو تھا، جو اپنی زندگی کا سب سے اہم جوانی کا وقت تھا، محنت کا وقت تھا، زندگی میں آگے بڑھنے کا وقت تھا، وہ وقت انہوں نے ان ملکوں کو دے کر ان ملکوں کو کھڑا کر دیا، لیکن وہ خود آج بھی 0 لائن پر ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ آہستہ آہستہ اپنی انویسٹمنٹ کو وہاں سے نکالیں، پہلا آپ 100 میں سے 20 30% نکالیں، اور اس سے ٹرکی میں پراپرٹی لے کر اپنا کوئی سسٹم بنا کر آہستہ آہستہ
آپ پھر اس کو زبان کو سمجھیں، دیکھیں معاملات کو، اور آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو شفٹ کریں 2 سے 3 سال کے عرصے میں. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. ہمیں آپ کا احساس ہے، ہم جو سمجھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 18 سال سے میں بزنس لائن میں ہوں. پوری دنیا کے جیوگرافیکلی جو امپورٹ ایکسپورٹ میں بندہ ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوتا ہے، اس کو پالیٹکس کے بھی پتہ ہونا چاہیے، جیوگرافی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے کس ملک کی کیا پالیسی ہے، کیونکہ اس حساب سے اس نے اپنی بزنس پلاننگ کرنا ہوتی ہے. تو ہمیں اندازہ ہے آپ لوگ اگر ہول سیل اور ریٹیل بزنس میں ہیں تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ سے نکالیں. یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں بجلی، پانی، گیس اور انٹرنیٹ کے کیا اخراجات ہیں؟ بل ماہانہ کتنا آ جاتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ پانی کی اور گیس کی، یہ دونوں میٹر کے ساتھ ہیں، اور ایوریج جو ہے اس کا آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم 2 یا 3 قسم کے بل کو ملا لیں تو تقریباً 100 ٹرکش لیرہ کے اراؤنڈ جو ہے، یا سم ٹائم 150، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف گھروں پہ. لیکن جتنا آپ خرچ کریں گے وہ میٹر کا جو ہے وہ کارڈ کے ساتھ ہے، آپ نے پہلے سے پے کرنا ہوتا ہے. جی سر. تو اس طرح پانی بھی آپ پہلے سے پے کرتے ہیں اور گیس بھی پہلے سے پے کرتے ہیں. لیکن یورپ کی نسبت بہت سستا ہے. میں نے بتایا یورپ کی نسبت نیئرلی 50 to 60% سستا ہے. جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے انٹرنیٹ جو ہے تقریباً ایک مہینے کا 15 سے $16 کے اندر وہ ہو جاتا ہے. اور جو موبائل فون ہے کالنگ کے حوالے سے، ووڈا فون اور ٹرک سیل جو ہے، جی سر. ترک سیل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ترک سیل اور ووڈا فون، ان دونوں کی سروس بہت اچھی ہے اور بہت سستی بھی ہے پورے ٹرکی کے اندر. انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت اچھی ہے. بالکل ٹھیک ہو مطلب گیا سر. اوور آل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی میں جو 80% بزنس ہے وہ آن لائن ہو رہا ہے، اور انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گیس ہے، پانی ہے، بجلی ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں آپ کا. اور کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. جی سر. میں یعنی پانی کی کوالٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹیپ واٹر کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح سے آپ جب دیکھتے ہیں تو ایک لیونگ کے لحاظ سے اور کاسٹ کے لحاظ سے یہ بہت سیوٹیبل ہے. جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے بات کی بجلی، پانی، گیس اور انٹرنیٹ کی، کیا ان کے ٹوٹل جو اخراجات ہیں وہ $50 سے $80 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہیں؟ منتھلی اگر ہم بات کریں تو یہ زیادہ سے زیادہ تینوں کے بل جو ہے $40 سے $50 کے اراؤنڈ چلے جائیں گے. جی سر. اس سے زیادہ نہیں جائیں گے. مطلب پانی، بجلی، گیس سارا ملا کے. انٹرنیٹ بھی ڈال کے؟ انٹرنیٹ بھی اگر آپ ڈال لیں تو زیادہ $50، یعنی کہ اس کا تینوں کا آپ کا ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ موبائل فون کے کیا اخراجات ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے، میں نے بتایا کہ موبائل فون ایز کمپیئر ٹو دوسرے ملکوں کے بہت سستا ہے. وہاں پر پیکیجز ہیں، آپ ووڈا فون کے یا ترک سال کے پیکیجز لے لیتے ہیں اور آپ کو بہت سستا پڑتا ہے. مطلب $10 میں پورے مہینے کا آپ کا انٹرنیٹ اور کالنگ آسانی سے مینیج ہو جاتی ہے. جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ترکی میں کوئی پراپرٹی مینٹیننس کی فیس بھی ہے؟ جی بالکل. اگر آپ پراپرٹی اونر ہیں، آپ جی نے سر. پراپرٹی لی ہوئی ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک بلڈنگ ہے، اس میں اپارٹمنٹس ہیں. اب یہاں پر 400 اپارٹمنٹ ادھر ہیں، 300 ادھر ہے، 500 ادھر ہے. ان کے آپس میں ایک شیئرڈ جو ہوتا ہے، مثلا جم ہے ان کا، سیکیورٹی ہے، پھر اس میں جو آ جاتا ہے ویسٹیج وغیرہ کی جو سروسز ہے، کوڑا کرکٹ جو پھینکنا ہوتا ہے. جی سر. اس کے علاوہ اگر سوئمنگ پول ہے اس کی جو ہے مینٹننس وغیرہ آ جاتی ہے. سیکیورٹی سسٹم آ جاتا ہے، کیمریز ہیں اور وہ سارا جو گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں. اب یہ جو ساری شیئرڈ سروسز ہوتی ہیں نا آپ کے، مثلا لفٹیں ہیں اس کی، ان کی مینٹننس ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر سوئمنگ پول ہے، اس کے علاوہ جم آ جاتا ہے، اس کے علاوہ پارکس آ جاتے ہیں، اس کے سیکیورٹی سسٹم ہے، کیمراز ہیں. تو یہ اوور آل سارا ایک پورا جو ایک سوسائٹی کہہ لیں یا ایک پوری بلڈنگ جو کہہ لیں، ان کا ایک نظام ہے. تو وہ پھر ان کی ایڈیشنل چارجز وہ لیتے ہیں. جی تو وہ سر. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ اینول بیس پہ $150 سے $200 اور $300 تک وہ چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ انشورنس کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ، اس کی کتنی فیس ادا کرنی پڑتی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کتنی بڑی ہے. جی لیکن سر. اگر ہم 1+1 کی بات کریں تو $75 سے شروع ہو کر $100 کی رینج میں وہ اینول جو ہے
70 سے $75 تک انشورنس ہوتی ہے جو پے کرنا ہوتی ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ کے کیا اخراجات ہیں اور اسی کے ساتھ ہیلتھ کیئر کے کیا اخراجات ہیں وہاں پہ؟ جی، جب آپ پراپرٹی ریزیڈنس کی بات کرتے ہیں تو پراپرٹی کے اوپر 0.003% جو ہے وہ ٹیکس ہے۔ جی سر۔ آپ جب وہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتے رہتے ہیں تو اسی بیس پر آپ کا ہر سال پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ جو رینیو ہوتا رہتا ہے، اس کی کوئی علاوہ ایڈیشنل فیس نہیں ہے۔ یہ ہر منتھ پے کرنا یہ پڑتا ہر ہے؟ منتھ نہیں، 1 سال کے بعد ہوتا ہے، جی سر بالکل ٹھیک۔ سالانہ یہ ٹیکس ہوتا ہے، اور یہ سال بعد آپ نے پے کرنا، اور سال بعد ہی آپ کا رینیو ہونا ہوتا ہے۔ آپ کو کم سے کم 1 سال کا پراپرٹی ریزیڈنس ملتا ہے، اس کے بعد چاہیں تو 2 سال کا لے لیں، 2 سال کے بعد 3 سال کا بھی آپ لے سکتے ہیں، 5 سال کا بھی لے سکتے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک تو وہ ہوگا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، لیکن اس کی کوئی سروس یعنی کہ فیس ایڈیشنل نہیں ہے، آپ نے ٹیکس پے کرنا اور اس پہ ہی آپ کو وہ رینیو ہوتا جائے گا۔ جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر۔ ہیلتھ کیئر کا بھی بتا دیں کہ اس کے کیا اخراجات ہیں، زیادہ ایکسپینسیز تو نہیں ہیں؟ جی، ہیلتھ کا جو انشورنس کروانا پڑتی ہے، لیکن بچوں کے لیے جو ہے وہ فری ہے، جی ٹھیک ہے۔ سر۔ اور جو ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے انہوں نے، جو ٹورسٹ ہیں ان کو تو انشورنس کروانا پڑتی ہے، جو ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سروسز فری ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا جی سر۔ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ گاڑی کے کیا اخراجات ہیں وہاں پہ؟ ہاں، یہ پیٹرول جو ہے، ایک آپ سمجھ لیں کہ کیونکہ انرجی امپورٹ کرتے ہیں تو ایک ایوریج جو کار جو بندہ رکھتا ہے اس کا سالانہ خرچہ آپ سمجھ لیں $700 سے $800 تک جو ہے صرف پیٹرول کا خرچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک تو ہو گیا۔ اس طرح سے وہ اس حساب سے دیکھے، گاڑی جتنی میں 1300 سے 1800 cc کے تقریباً بتا رہا ہوں، جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں تو وہ اس حساب سے دیکھیں گے، جی سر لیکن بالکل ٹھیک منیمم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 600-700 سے لے کر 800 تک جو ہے نا وہ اس کا بجٹ سالانہ کے حساب سے پیٹرول کا خرچہ آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے ہمیشہ جاننے کی ہی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو انفارمیشن مل سکے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی ہمارے بھائی کی چھوٹی فیملی ہے، بیوی ہیں اور 2 بچے ہیں، جی جی تو ان کے لیے منتھلی فوڈ کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ جی، بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، فوڈ سستا ہے ٹرکی میں، اور کیونکہ ٹرکی بیسیکلی اس کا مور دین 50% جو ہے، بلکہ کہہ لیں 60% وہ ایگریکلچرل ہے، اور وہاں پر آلو ہیں، پیاز ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے ٹرکی۔ جی سر۔ تو اس وجہ سے ٹرکی کے اندر فوڈ پرائسز بہت کم ہیں، اور مثلا اگر $200 میں آپ کو گھر ملا ہے نا، تو تقریباً آپ کا پورے مہینے کا بجٹ $200 کے اراؤنڈ، 180 میں 200 میں پورے مہینے کا، جس کے اندر میں نے مرغی کا گوشت بھی شامل کر لیں، پھل بھی شامل کر لیں، سبزیاں بھی کر لیں، اور باقی بھی سارا کر لیں، تو وہ $200 میں پورے ایک اسمال فیملی کی بات کر رہا ہوں، ایوریج کھانے کی بات کر رہا ہوں، بہت ہائی 5 اسٹار کی نہیں بات کر رہا، بہت لو کی بھی بات نہیں کر رہا۔ جی سر بالکل تو ٹھیک ہو گیا۔ تقریباً $200 میں ایک نارمل فیملی جو ہے اس کا فوڈ کا خرچہ آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ ٹرانسپورٹ بھی ملانا چاہے، گھر کا خرچہ بھی ملانا چاہے، ایک ایوریج اور یہ سارا ملا کے کرنا چاہے، تو $500 سے $600 ٹوٹل، $500-550 میں ایک فیملی بڑی ہی آسانی سے ایوریج معاملات میں مینج کر سکتی۔ جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ جیسا کہ آپ نے ایوریج بات کی تو اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ جی جی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ترکی میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت سے ہمارے بھائی فکر مند ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ترکش لینگویج میں پڑھایا جاتا ہے، تو وہ ترکش لینگویج میں پڑھانے کی بجائے پرائیویٹ اسکول میں اس کو ڈالیں گے، تو جی اس جی کے کیا اخراجات ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، آپ UK جاتے ہیں، اسپین، جرمنی، کہیں پر بھی، جی اگر سر۔ آپ انگلش لینگویج میں اپنے ہی ملک میں، مثلا آپ پاکستان میں کر لیں یا انڈیا میں کر لیتے ہیں، تو تو اخراجات تو ہوں گے سر۔ وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ان کو پرائیویٹ اسکول مہنگا پڑے گا، کیونکہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ٹرکی میں بہت کم ہیں، جی اور جو سر۔ ہیں وہ مہنگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو 1 سال کا لینگویج کا کورس کروائیں، جو مجبور ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جی سر بالکل لینگویج ٹھیک کا ہے۔ کورس کروانے کے بعد ان کو جو ہے وہ داخل کروائیں گورنمنٹ کے اسکولوں میں، جی سر بالکل تو ٹھیک وہ ہو گیا۔ زیادہ بیٹر ہے۔ اس لیے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں، یہ کم پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ انگلش میڈیم میں پڑھائیں، اس کا کوئی مسئلہ زبردست سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ نہیں۔ سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں کیفے یا ریسٹورنٹ وغیرہ کے کیا اخراجات ہیں؟ بعض دفعہ کوئی دوست آ جاتا ہے یا فیملی کے ساتھ بندہ باہر چلا جی جاتا ہے۔ بالکل، آپ جو گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ باہر ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، یا اپنے دوست کی کوئی دعوت کرنا چاہتے ہیں،
یا آپ کوئی مطلب کوئی بھی پلان کرتے ہیں کہ میں چلیں آج باہر کھانا کھا لیتا ہوں، تو ایوریج جو ہے وہ اوور آل جو ریسٹورینٹ ہے وہ سستے ہیں ٹرکی میں، جی سر، کھانا اتنا مہنگا نہیں ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں ریسٹورینٹ مہنگے ہوں گے، ٹرکی میں سستے ہیں، جی سر، اور بالکل ٹھیک کھانے ہو کے گیا۔ حوالے سے بڑی اچھی ان کی سروس ہوتی ہے اور بہت اچھی جو ہے سروسز دیتے ہیں۔ مجھے خود ٹرکش فوڈ بہت پسند ہے، کوالٹی اور ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، پرائس بھی ایوریج ہوتی ہے، بالکل کاسٹلی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ یا کہیں یو کے وغیرہ کے آپ کرتے ہیں تو ٹرکش فوڈ جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب میں یو کے گیا ہوں تو وہاں پر بھی میں نے زیادہ تر جو اچھا فوڈ اور بہتر کوالٹی والا فوڈ اور مناسب قیمت میں دیکھا وہ ٹرکش لوگ ہی دے رہے تھے ٹرکی جی سر، ریسٹورانوں پہ۔ اس کے بعد میں پولینڈ میں بھی یہی دیکھا، اور جرمنی کے اندر تو ہے ہی، پورے جرمنی میں تقریباً 30% وہ ٹرکش لوگ ہیں، آسٹریا میں بھی ہے اس طرح سے۔ تو پورے یورپ کے اندر جو ریسٹورانٹ بزنس میں ہولڈ ہے نا وہ ٹرکش لوگوں کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، میں ریسٹورانٹ بزنس کی بات کر رہا ہوں۔ یو کے میں ٹرکش لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور انڈین کمیونٹی بھی ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ ہائی ہے، کوالٹی اچھی ہے، یہ جو مینٹین کر رہے ہیں، یہ جو لوگ یو کے میں رہ رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ٹرکش ریسٹورنٹ والے ان کا ایک معیار بھی ہے اور وہ ایک اچھی کوالٹی بھی دیتے ہیں۔ جی سر، ڈیفینیٹلی ہمارے بھائی کرتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی زیادہ تر کیا کرتے ہیں، یہ پاکستانی لوگوں کو ہی یا انڈین لوگوں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن ٹرکش لوگ جو ہیں وہ گوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ فرق آ جاتا ہے اس میں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اوور آل جو ہم نے ساری بات کی، ہر چیز کے اخراجات ڈال کے اگر کوئی ہمارا بھائی 600 سے 700 ڈالر میں یہ سب کچھ مینج کرنا چاہے تو کیا وہ آسانی سے مینج کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گھر کے کرائے کے ساتھ، رہائش کے ساتھ، ٹرانسپورٹ کے ساتھ، سارے بلوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ایک ایوریج ایریا میں رہ کر مناسب 1+1 روم میں رہ کر گزارا کرنا چاہے جی سر، تو $500 میں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اسے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ڈھونڈ کے مناسب قیمت پہ گھر لینا ہوگا۔ اور ترکی میں ہی مثلا ایک جگہ سے آپ کوک لیتے ہیں تو آپ کو ملتی ہے فرض کریں 5 لیرہ کی، اور دوسری جگہ سے آپ لیتے ہیں وہی کوک تو آپ کو 2 لیرہ کی یا 2.5 لیرہ کی مل رہی ہے۔ جی سر، استنبول کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کون سے بازار میں کس مارکیٹ سے کہاں سے بائنگ کر رہے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ جو گورنمنٹ کی شاپس ہیں یا جو جو آ جاتے ہیں، سیل بازار لگے ہوئے ہیں، وہاں پر سنڈے بازار لگتا ہے اور اسی طرح سے بدھ بازار لگتا ہے، جی سر، وہاں پر ہر چیز فروٹ ویجیٹیبل سب کچھ سستا ہوتا ہے، تو آپ پورے ایک ہفتے کی بائنگ وہاں سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گروسری کے جو ہے آپ ہول سیل مارکیٹیں ہیں وہاں پر جا کر آپ وہاں سے ایک ہی دفعہ ساری چیزیں خرید کے لے آئیں، بڑی اچھی جو ہے شاپس ہول سیل کی، ہول سیل بازار ہے۔ بالکل تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا ہے۔ ویسے تو آپ چاہیں تو آپ جا کے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے مطلب $50 کی ایک کافی پی لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک تو ہو گیا وہ سر، بندے کا دل کرتا ہے تو وہ زیادہ خرچہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے مینج کرنا ہے تو پھر آپ $500 میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ، میاں بیوی اور 2 بچے، بڑی آسانی سے 1+1 گھر لے کر گھر کا کھانا اور خرچہ، کرایہ، بل، ایوری تھنگ $500 میں مینج کر سکتے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، حالانکہ ہم بہت سی ویڈیوز میں سارے اخراجات بتا بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا تعاون ہوتا ہے اور آپ ہر طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں میرے ساتھ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔